اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا، مسلمانوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا، اہل ایمان پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ تو یہ 7 اہل ایمان جو ہیں، انہوں نے دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے اس غار میں آ کے انہوں نے پناہ لی۔ اس غار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور 300 سال تک تقریباً یہ سوتے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت اردن کی سرزمین پر ہم حاضر ہیں، اور اس وقت اس مقام پر حاضر ہیں، یہ مقام خاص ہے۔ سورہ کہف کی جو صورت ہے قرآن کریم کے اندر، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس کا ترجمہ تفسیر وغیرہ، بہت زبردست واقعہ ہے۔ پہلے پرانے کے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، مسلمانوں پر بہت ظلم کرتا تھا، مسلمانوں کو ستاتا تھا، مارتا تھا، کاٹتا تھا، اس لیے کہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ یہ 7 افراد جو ہے اس زمانے کے ولی، اپنا ایمان بچانے کے لیے اس بادشاہ سے اس غار میں آ کے انہوں نے پناہ لی، اور کئی سال جو ہے وہ اس میں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرا بادشاہ آیا، اور وہ مسلمان تھا، اور اس کا جو یقین یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور یہی مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ایک دن اٹھایا جانا ہے، محشر قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اس پہ ایمان ہونا چاہیے مسلمان کا۔ تو وہ جو بادشاہ تھا جو غالباً 300 سال کے بعد آیا، وہ صاحب ایمان تھا۔ تو اس نے جب یہ بیان کیا تو اس کی قوم یہ بات نہیں مان رہی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے۔ تو اس بادشاہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ایسی کوئی کرامت ظاہر فرما کہ میری قوم یہ بات مان جائے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ جو غار دیکھ رہے ہیں، جو دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اسی غار کے اندر 7 اس زمانے کے اللہ کے ولی صحاب کاف جو وہ آرام فرماتے، اور ایک بکریوں کا چرواہا جو ہے وہ یہاں بیٹھا تھا، یہاں سے گزرا تو جو دیوار تھی وہ دیوار گر گئی، کیونکہ وہ آرام فرما تھے اور باہر سے دیوار بند کی ہوئی تھی، اور تختی پہ ان کے نام اور ان کے واقعات لکھ کے تختی رکھ دیا گیا تھا۔ تو جب بکریوں کا چرواہا جو تھا، اس نے دیوار جب دیکھا دیوار گر گئی ہے، تو وہ بہت پریشان ہوا، اس کے اوپر خوف طاری ہوا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں بادشاہ نے دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم یہ بات مان جائے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد پڑتا ہے 300 سال کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر دوبارہ روح ڈالی گئی اور یہ لوگ بیدار ہوئے۔ تو اس میں سے یملیخہ نام کا جو شخص تھے، یملیخہ کو ان لوگوں نے جو ہے وہ نان بائی کے دکان پر بھیجا کہ جائے اور نان بائی جو نان خرید کے لے کر آئے۔ تو یملیخہ چلے گئے،
اب نان بائی کی دکان پہ گئے اور انہوں نے نان لیا اور پیسہ دیا، تو وہ دکان والا ہکا پکا رہ گیا. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی پرانا خزانہ نہیں ملا ہے، ہم تو بس جا کے سوئے تھے اور ابھی بیدار ہوئے ہیں تو روٹی لینے کے لیے آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ ضرور کوئی معاملہ ہے. تو بہرکیف جو ہے وہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے اور دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی بھی آرام فرما ہے. تو وہ سب کو لے کر جو ہے وہ بارات کی شکل میں وہاں وہ چلے گئے. اب جب پیروں کی چاپ کی آواز دیگر ساتھیوں نے جب سماعت کی تو ان کو ایسا لگا کہ لگتا ہے کہ دقیانوس بادشاہ یملیخا کو اریسٹ کر لیا ہے اور ہماری گرفتاری کے لیے جو ہے وہ اپنے فورس کو بھیج دیا ہے. تو لگ رہا یہ اس کے آدمی ہے کارندے جو ہمیں بھی اریسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بہرکیف جب قریب آئے تو معاملہ کچھ اور تھا، اور وہاں بتایا گیا کس کو؟ بادشاہ کو، کہ اس طرح کی نشانی جو ہے وہ فلاں غار میں ظاہر ہوئی ہے کہ بندے 300 سال کے بعد اٹھا دیے گئے ہیں. وہ بادشاہ بارات کی شکل میں بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ یہاں پر آیا اور اصحاب کہف کا استقبال کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کہ اللہ تو نے نشانی ظاہر فرما دی کہ میری قوم مان جائے، قوم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. اور پھر اصحاب کہف جو ہے اسی جگہ پہ چلے گئے اور جا کے سو گئے اور آج تک آرام فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری تمام گناہ بخش دے. اور جو یہ کلپ دیکھے، ویڈیو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ان کو پیارا پیارا مدینہ بھی دکھائے، پیارا پیارا مکہ بھی دکھائے، اور اس مقدس مقامات کی یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو